اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسب سابق اسباق کی طرح ہم سب سے پہلے دہرائی کرتے ہیں. قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور عربی زبان کے حروف تہجی 28 ہیں. ان 28 حروف میں سے 3 حروف علت ہیں. حروف علت جو ہیں وہ الف، واو اور یا ہے. اور یہ الف یا واو یا واو الف یا انہی سے آوازوں کی تشکیل ہوتی ہے. کل آوازیں 5 ہیں. ہر حرف کی 5 آوازیں ہیں. 28 حروف ہیں اور ان 5 آوازوں میں سے 3 آوازیں معروف کی ہیں جن کا نام ہے الف معروف، یا معروف اور واو معروف. اور 2 آوازیں لین کی ہیں. ایک یا لین ہے، ایک واو لین ہے. جو آوازیں معروف ہیں ان کی پھر 3 شکلیں ہیں. اگر علیحدہ علیحدہ حروف میں لکھی جائیں تو وہ کچی تختی ہے. اگر مل کر حروف آئیں تو وہ اکٹھی تختی ہے. اور اگر وہی آدھی آواز کے ساتھ کوئی ایک حرف علت میں سے کوئی آ جائے، اگر الف آئے تو الف معروف، یا آئے تو یا معروف، واو آئے تو واو معروف. انہی آوازوں کی پھر 4 آوازیں ہیں. معروف کی تینوں آوازوں کی 4 آوازیں ہیں. سیدھا زبر، سیدھی زیر، سیدھی پیش، آدھی آواز. کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش، پوری آواز. پوری آواز کے اوپر چھوٹا مد، دوگنی آواز. اور پوری آواز کے اوپر بڑا مد، چوگنی آواز. جزم ہم نے جو پڑھی ہے وہ جزم کا مطلب ہے کہ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے وہ اپنے سے پہلی آواز کے ساتھ مل جاتی ہے. اور جس حرف کے اوپر شد آ جائے وہ حقیقت میں 2 حروف ہوتے ہیں. ایک حرف اپنے سے پہلی آواز کے ساتھ تقریباً جزم کی طرح ملتا ہے اور دوسرا حرف اپنی آواز پورا کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے. آج ہم تنوین پڑھ رہے ہیں. 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. بعض الفاظ کے آخر میں اگرچہ جزم والا نون لکھا تو نہیں ہوتا لیکن جزم والے نون کا تلفظ ادا کیا جاتا ہے. اس عمل کو تنوین کہتے ہیں. کوئی حرف جس پر 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش ہوں وہاں ایک زبر، زیر یا پیش کے ساتھ نون ساکن پڑھا جائے گا. اب آئیے کہ یہ تنوین کی تینوں آوازوں 28 حروف اور تینوں زبر، زیر اور پیش کے ساتھ ان کی ہم مشق کرتے ہیں. 2 زبریں جب ڈالیں گے تو یہ تنوین بن گئی اور یہ اصل میں نون ساکن کے ساتھ آدھی آواز کو شامل کر رہے ہیں. مثلا ان، الف زبر نون ان. بن، بے 2 زبر بن ہے تو بے زبر نون بن. اسی طرح تے 2 زبر تن ہے تو تے زبر نون تن. یہ نون ساکن کی آواز جو ہے یہ تنوین میں شامل ہو جاتی ہے. اسی عمل کو تنوین کہتے ہیں. آپ نے یہ دونوں شکلیں، نون ساکن کے ساتھ والی بھی اور 2 زبروں کے ساتھ والی بھی، یہ آپ نے مشق کرنی ہے، یہ لکھنی ہے. ان کو کم از کم 3 دفعہ لکھیں اور ساتھ ساتھ ادائیگی کرتے جائیں. میں بھی بولتا جاتا ہوں اور آپ بھی اس پر غور کرتے جائیں. ان، بن، تن، فن، جن، حن، خن، دن، ذن، رن، زن، سن، شن، سن، دون، تون، دون، عن، غن، فن، قن، کن، لن، من،
نن ون ہن ین. اور اسی طرح جیم یہ نون ساکن کے ساتھ بھی جس جزم کی طرح پڑھتے ہیں، یہ ان کی آپ نے مشق کرنی ہے. اب زیر کے ساتھ آ جائیے، میرے ساتھ پڑھیے. ان، بن، تن، فن، جن، حن، خن، دن، زن، رن، زن، سن، شن، سوین، دوین، توین، زوین، عن، غن، فن، قن، کن، لن، من، نن، ون، ہن، ین، ین. اور یہ دوسرے کالم میں نون ساکن کے ساتھ زیر کے ساتھ یہ لکھی جائیں گی، ان کی بھی مشق کیجیے. اب تیسری پڑھ لیجیے. ان، بن، تن، سن، جن، حن، خن، دن، ذن، رن، زن، سن، شن، سن، دن، تن، ذن، عن، غن، فن، قن، کن، لن، من، نن، ون، ہن، ین. دوسرے کالم میں آپ نے نون ساکن کے ساتھ ان کو لکھنا ہے، اور وہ وہی اسی وزن پر آپ نے ان کی بھی ادائیگی کرتے جانا ہے. ان، بن، تن، سن، جون. اب ان سے جو بننے والے آواز اپنا الفاظ ہیں، اب ان کی مشق کرتے ہیں. جوڑ اور توڑ کرتے ہوئے جوڑ میں مریضن، مریضن. اب یہ ہے ماں کی آدھی آواز الف معروف کی، ری، ری یا معروف کی پوری آواز، ظن یہ جزم کی آواز. مریضن تین حصے ہو گئے، ماں جمع ری جمع ظن. مریضن. صالحا، زوجن، قوما، عظیما، قردة، رحمة، نساء، سیام، رجیم، شیء، حساب، علیم، بإحسان، تقویم، ضلال، دار، علیم، قول، شکور، عذاب، رسول، برق، رأس. آج کا یہ سبق ختم ہوا، اس کی آپ مشق کیجیے اور انشاءاللہ اگلے سبق کے پر پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.